عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم و مکرم علماء کرام، سماج کے ذمہ داران اور قوم و ملت کی فکر رکھنے والے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا، UTMC کے ذمہ داروں کا، حضرات علماء کرام کا اور اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن حضرات نے جو فکریں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ UTMC لیول کا 5 کاؤنسل کا ملا جلا یہ پروگرام ایک عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے منعقد کیا گیا، اور اس حوالے سے آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آج کی مجلس میں جو عنوان میرے ذمہ رکھا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے کام کرنے کا طریقہ، اس سلسلے میں ایک بات تو طے ہے کہ جو نیکیاں اور جو ثواب ہم عبادتوں کے راستے سے کماتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، ان چیزوں سے جو ثواب اور جو نیکیاں ہم کماتے ہیں، معاملات اور معاشرت اس میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ ثواب اور وہ نیکیاں جو کمائی گئی تھی وہ اس راستے سے نکل جاتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے مجمع میں آپ نے سوال کیا کہ من المفلس، کہ مفلس یعنی کنگال آدمی، جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جواب دیا کہ جس کے پاس کوئی دینار اور درہم، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آدمی کنگال اور مفلس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا یہ ہم تمام کو اپنے دل میں رکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کنگال اور مفلس آدمی وہ ہے کہ جو روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ نیک آدمی، اتنی نیکیاں، لیکن جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوا تو حق والے اس کے پاس حق لینے کے لیے آئے. کسی نے کہا کہ اس نے مجھے ستایا ہے، اس کے فلانی حرکت کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کے اس ایکشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے. تو ایسے حق والے اپنا حق لینے کے لیے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے یہ کیا، تو حق والوں کے حق کے بدلے میں اس کی وہ نیکیاں دی جا رہی، سب کو نیکیاں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا بیلنس ختم ہو گیا. ابھی بھی حق والے باقی ہیں، تو اب بقیہ حق والوں کو نیکیاں تو نہیں دی جا سکتی، تو ان کے گناہ لے کر اس شخص کے حوالے کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس کی میدان محشر میں آنے کی شان یہ تھی کہ یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا.
لیکن وہ سارا بیلنس ختم ہو گیا, الٹا یہ مائنس میں چلا گیا اور اب گناہوں کا انبار اس کو ملا. نتیجے میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ معاشرت اور معاملات کی گڑبڑیں یہ ہماری نیکیوں کو اس راستے سے ختم کر دیتی ہے. اس لیے اس حوالے سے ہم تمام کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو, کسی بھی جگہ کی سول سوسائٹی ہو, وقت گزرتے گزرتے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی میں اس میں خرابیاں, برائیاں اور گڑبڑیں پیدا ہو ہی جاتی. کوئی بھی سماج ہو, صرف ہمارا سماج نہیں, دنیا کا کوئی بھی سماج ہے, کوئی بھی معاشرہ ہے, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اور وقت گزرنے سے اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان برائیوں کو اور ان گڑبڑوں کو ختم کرنے کی اگر کوئی کوشش نہ کی جائے تو انسانی معاشرہ اور انسانوں کا سماج اس حالت تک پہنچ جائے کہ وہاں پھر صرف اندھیرے کا راج ہو جائے. ظلم اور ناانصافی بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا. بے حیائی اور بے شرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عزت لوٹنے تک کو بھی بہت بڑی بات نہیں سمجھا جاتا. اور تو اور بھائی چارہ ختم ہو کر سارا معاشرہ سیلفشنیس پر اور مفاد پرستی پر آتا ہے. اس کے مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب محنتیں نہیں ہوتی تو سماجوں کا کیا حال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ عام طور سے ہماری محنت زیادہ تر شادیوں کے حوالے سے ہوتی ہے اسلام معاشرہ کی, اور دوسرے کچھ شعبے ہیں اس میں بھی محنت ہو رہی ہے. شادیوں کا ہی صرف ایگزامپل آپ لے لیجئے کہ جب محنت نہیں ہوتی ہے معاشرے کو سدھارنے کی اور برائیاں اور گڑبڑیں جو پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کی اگر محنت نہیں ہوتی ہے تو کہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے. چنانچہ مہاراشٹر میں ایک بڑے شہر میں اصلاح معاشرہ کی ایک کمیٹی محنت کر رہی تھی. ان کے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ 2 لڑکیاں کسی ہوٹل میں بدکاری کرتے ہوئی, فحاشی کرتی ہوئی پکڑی گئی. ان کو لایا گیا گھر پر اور ان کو گھر جا کر لوگ سمجھانے گئے, سماج کے محلے کے ذمہ داران. ان لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا ان چیزوں کا, جسم بیچنے کا ہمیں شوق نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. لوگوں نے کہا کہ ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ بھئی آپ جسم بیچنے تک پہنچ گئے؟ آپ کے گھر میں آپ کے وڈیل تو اچھے لوگ ہیں. چنانچہ ان لڑکیوں نے جو مجبوری بیان کی وہ ہم سب کو دل پہ رکھنے کی بات ہے. ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں سماج میں شادیوں میں جو لین دین ہے اور خاص کر کے دلہن سے جو ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ وہ اتنی چیزیں لے کر آئے اور ان لوگوں کے لیے لے کر آئے. ہمارے گھر میں 4 بہنیں ہیں, 2 ہم سگی بہنیں اور 2 چاچا کی بیٹیاں. چاچا کے انتقال کے بعد وہ بھی ابا کے ساتھ رہتی ہے اور چاروں بیٹیوں کی ذمہ داری ابا کے اوپر ہے. مشکل سے بڑی بہن کا رشتہ ہوا ہے, وہ بھی سامنے لڑکے کی ماں نے ڈیمانڈیں رکھی ہوئی تھی کہ اتنی چیزیں تو کم از کم تمہیں دینی پڑے گی. اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ابا جان نے اور ہم لڑکیوں نے گھر میں بیٹھ کر کافی محنتیں کی اور ان کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہم نے جہیز تیار کرنے کا انتظام کر لیا. لیکن شادی کے صرف 15 دن پہلے وہاں سے فون آتا ہے لڑکے کی والدہ کا کہ ہمارے بیٹے کی تمنا یہ ہے کہ اس کو مہاراجہ پلنگ چاہیے, بیڈ جو دینا ہے مہاراجہ والا دینا ہے. ابا جان نے معلوم کروایا تو اس کی قیمت 65,000 روپئے ہے, جو ہماری طاقت سے بہت باہر ہے, اور 15 دن باقی ہے. اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں بڑی بہن کا اگلا رشتہ کب ہوگا اور اس کی شادی کب ہوگی, جبکہ ابھی ہم 3-4 نمبر کی بہنیں بھی عمر پا چکی ہے شادی کی. اب اس کو لیٹ کرنا اور اس کو ڈیلے کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا, تو ہم نے یہ شارٹ کٹ اپنایا کہ
کہ اس طریقے سے پیسے کما کر ہم لوگ ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کریں۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کی کمیٹی جس کے سامنے یہ رپورٹ آئی، اس نے پھر اسی محلے کا سروے کیا جس محلے کا یہ واقعہ تھا، کہ اس محلے میں پان کے گلے اور پان مسالہ کی جو دکانیں تھیں، وہاں جا کر سروے کیا کہ بھئی آپ کا مہینے میں کتنا دھندا ہوتا ہے، کتنا پروفٹ ہوتا ہے۔ وہ 4-5 جو پان کی شاپ تھی، ان لوگوں نے جو اپنا کاروبار بتایا تو اس کو جوڑا لیا تو مہینے کے 10 لاکھ سے زیادہ روپیے اس محلے کے لوگ پان مسالہ کھانے میں تھوک دیتے ہیں، جبکہ وہاں 65,000 کے لیے یہ دو بہنیں اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہیں۔ تو جب محنت نہیں ہوتی معاشرے میں تو بگاڑ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک دوسرا سروے ہوا حیدرآباد میں، شادیوں میں جس طریقے کی دیکھا دیکھی اب ہمارے یہاں بھی شروع ہو چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی میں کوئی کھانا کھا کر آتا تھا، ہم پوچھتے تھے کوئی کیا ہوا، کھانا کھا کر آیا، کیا پکایا تھا، تو لوگ بتاتے تھے بھائی سالن تھا، روٹی تھی، چاول تھی، ایک سویٹ تھی، اتنے پہ بس نہ سامنے والا بھی سوال کرتا ہے کہ اور کیا تھا، نہ بتانے والے کو بھی کچھ نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ بھائی سالن، روٹی اور چاول، تو ساتھ میں پوچھتا ہے اور کیا تھا، اور کیا تھا، اور کیا تھا۔ تو یہ جو دیکھا دیکھی ہے کہ فلانے کے یہاں اتنا اور فلانے کے یہاں اتنا، اس کا حال کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ 2016 میں غالباً سروے ہوا حیدرآباد سٹی کا، حیدرآباد شہر میں بسنے والے جو مسلمان ہیں اور وہاں پر شادیوں میں جو خرچہ کرتے ہیں، تو صرف ایک سال میں صرف حیدرآباد شہر کے مسلمان صرف ولیمے کی دعوت پر جو خرچ کرتے ہیں، میرج ہالوں سے اس کا سروے کیا گیا اور اس کے سروے آنکڑے نکالے گئے، تو یہ معلوم ہوا کہ ایک سال میں صرف ایک شہر کا مسلمان صرف ولیمے کی دعوت پر جو خرچہ کرتا ہے وہ 4,000 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ جی 4,000 کروڑ روپیہ، جبکہ اسی ٹائم پہ اس شہر میں دوسرا سروے جو ہوا کہ تقریباً 50,000 لڑکیاں شہر میں وہ ہیں جن کی شادی کی عمریں ہو چکی ہے، لیکن انتظام نہ ہونے کے نتیجے میں شادیاں نہیں ہوتی۔ جب محنت نہیں ہوتی ہے تو معاشرہ کس طریقے سے برائیوں میں چلا جاتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سب بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ گرانڈ فنکشن ہوا اور بہت زبردست فیسٹیول ہوا اور یہ ہوا، لیکن اندر سے جب لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو لوگ اپنی داستان مجبوری اس طریقے سے سنائیں گے کہ آپ کے پاس نکالنے کے لیے آنسو تک بھی نہیں ہوتے۔ تو جب معاشرے اور سماج میں محنت نہیں ہوتی ہے تو معاشرہ بگاڑ کے اس حال تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ بگاڑ صرف ایک جگہ پر باقی نہیں رہتا، وہ آتے آتے پورے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ انہی سب حالتوں کو دیکھتے ہوئے انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ، تمام انسانوں پر بہت بڑا احسان جن کا ہے، وہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انسانی سماجوں کو وہاں تک پہنچنے سے بچانے کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا اور اپنی امت کو اس حوالے سے فکر مند بھی کیا کہ اس حوالے سے محنت کی جائے ورنہ معاشرہ اور سماج یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو بھی شخص اپنے آس پاس کہیں پر بھی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی گڑبڑ ہوتے ہوئے دیکھے، بری چیز دیکھے، تو اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر دے اور دل میں سوچ لے اے جانے نے انہوں کام جانا ماریسو فلیغیرہ بیدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کر، جتنا آپ کا پاور ہے، جتنی آپ کی پہنچ ہے،
جتنی آپ کے پاس صلاحیت ہے اس کو لگا دے اس کو روکنے میں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، وہ کام کو بند نہیں کروا سکتے، تو کم از کم سمجھا کر روکیں، اپنی زبان استعمال کر لیں اس کے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل سے اس ہونے والے کام کو برا سمجھیں، لوگوں کو نہیں. جو اس میں مبتلا ہے وہ لوگ نہیں. مبتلا لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پھیلی ہوئی برائیوں میں مبتلا ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. جس کی یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہم اصلاح معاشرہ کے طرف سے ساتھی پہنچتے ہیں ملاقات کے لیے گھروں پر کہ بھئی آپ اتنے سارے خرچے کیوں کر رہے ہیں اور یہ سب رسمیں کیوں نبھا رہے ہیں، چھوڑ دیجئے. ویسے بھی فائنانشیل کنڈیشن اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں. تو اس وقت لوگ اپنی مجبوری سناتے ہیں کہ کیا کریں، ہم نہیں چاہتے لیکن کرنا پڑتا. تو مبتلا لوگ تو عام طور سے اس پھیلی ہوئی رسم اور جو معاشرہ بن گیا ہے اس کے بندھن کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں. اس لیے ان کو برا نہ سمجھو، ہونے والی برائی کو برا سمجھو. اپنے دل میں اس کو برا جانو، اس کے لیے دعائیں کرو اور خود اس میں شرکت چھوڑ دو. یہ حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا. اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ تھے مکہ المکرمہ میں تھے، تب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے اپنے سماج میں اپنے آس پاس پھیلی ہوئی برائیوں کی طرف توجہ کی کہ کیا کیا برائی ہے اور اس برائی کا سبب ریزن کیا ہے اور ہم کس لیول پر محنت کریں تو ریزن ہی ختم ہو جائے تاکہ برائی کو ختم ہو جائے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ریفارم سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے اس حوالے سے ہے کہ آج تک انسانیت آپ علیہ السلام کو اس حوالے سے یاد کرتی. مثال کے طور پر آپ صرف عورتوں کی بات لے لیجیے کہ عورتوں کا کیا حال تھا اس معاشرے میں. عورت کی حالت یہ تھی کہ اس کو انسان تک ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں. جیسے اور چیزیں ہیں ویسے ایک چیز ہے، عورت کو ایک چیز سمجھا جاتا تھا. میراث میں مال تقسیم نہیں ہوتا تھا بلکہ عورتیں تقسیم ہو جاتی تھی. اور جب ایک عورت پیریڈس میں آ جاتی تھی، ناپاکی کے دنوں میں آ جاتی تھی، تو اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. اس کا کھانا تک بھی دور سے پلیٹ کو دھکیل کر پہنچا دیا جاتا تھا. اس کو ملنا جلنا تک بھی گوارا نہیں کیا جاتا. ایسے معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے عورت ذات کی عزت اور اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو، عورتوں کا مطلب ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو محبت دی، تعلیم دی اور اپنی بیٹیوں کو اس حوالے تک پہنچایا کہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک مثال مل رہی ہے. اپنے سماج میں پھیلی ہوئی جو حالتیں ہیں ان کو دیکھیں، ان کے ریزن پر غور کریں اور اس پر محنت کریں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک تعلیم ایسی زبردست دی کہ اس سے ہمیں یہ معاملہ پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہو. چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی واقعہ بیان کیا کہ جو لوگ معاشرے پر محنت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک بہت بڑی کشتی ہے، بہت بڑی کشتی 2 منزلہ، اس پر بہت سارے لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں اور اس کشتی میں جو پینے کا میٹھا پانی ہے وہ اوپر کی منزل پر ہے. کشتی میں اوپر بھی بیٹھنے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، نیچے بھی بیٹھنے رہنے کا انتظام ہے.
دونوں طرف سیٹیں تو ریزرو ہو گئی کہ یہ لوگ ادھر رہیں گے، یہ اوپر رہیں گے، لیکن پینے کا میٹھا پانی اوپر ہے تو نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، جب جس کو ضرورت پڑتی ہے اوپر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اوپر والوں کو برا لگتا ہے، اوپر والے چاہے وہ بگاڑے نہ بگاڑے، لیکن نیچے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ نیچے کی منزل والے اب ایسا سوچ رہے ہیں کہ اپنا وارموار اوپر جائی અને લોકોના માટે તકલીફનો જરિયો બનવું, એના કરતાં આપણે એમ કરીએ કે આમાં જ એક કાણું કરી દઈએ અને નીચેથી પાણી આવતું જશે અને આપણી જરૂરત પૂરી થઈ જશે। चुनांचे वो लोग इस कश्ती में सुराग करने के लिए तैयार हो गए कि बस अब इस कश्ती में सुराग लगा देते हैं ताकि पानी का मसला हल हो जाएगा। एक पाइपलाइन गोया कि हमने यही कर दी, नीचे से समंदर का पानी आ गया। उनको इसके नतीजे का एहसास नहीं है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, चाहे लोगों की तकलीफ की वजह से हो या लोगों को अच्छा न लगे इसके लिए हो, इसके लिए जो काम हम करने जा रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा इसका एहसास नहीं है। नीचे वाले तैयार हो गए, मैं आगे अपना भेजा दे नहीं सुराग करेंगे। ऊपर वालों को पता चला कि नीचे की मंजिल वालों ने पानी का रास्ता तलाश किया है कि कश्ती में नीचे से सुराग करते हैं। ऊपर वाले ये सोच के बैठे कि भाई ये जाने ने એમનું કામ જાણે, એમનો માળ છે ને એમના માળમાં એ ગમે તે કરતા હોય, આપણે શું વાંધો છે, આપણે તો આપણા રીતે ઓકે છે ને। ये सोच के ऊपर वाले अगर बैठे रहेंगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न सिर्फ नीचे वाले हलाक नहीं होंगे, पूरी कश्ती और पूरा माशरा और सारे लोग हलाक हो जाएंगे। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन क्लियरली किसी सहाबिया औरत ने यह सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर लोग बुराई में मुब्तला है और हम नेक है तो उनकी बुराई का हम पर कोई असर होने वाला है? सारे लोग बिगड़े हुए हैं, सब अपने अपने एतबार से बुराइयों पर मुब्तला है, लेकिन हम अपने एतबार से नेकियों पर कायम हैं, हम बुराइयों को अपने यहाँ आने नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से हमको कोई नुकसान होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ, जब बुराई एक लेवल से आगे बढ़ जाएगी तो न सिर्फ वो, आप सब भी इसके अंदर पकड़े जाए। तो इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए ये फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि हर शख्स जिम्मेदार है, जिसका जितना पावर है, जिसकी जितनी पहुंच है उस हद तक का वो जिम्मेदार है और उसको अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, आपके घर में होने वाली चीज़ों के हवाले से आपको पूछा जाएगा। आप अपने खानदान के वडील हैं, खानदान में क्या कुछ हो रहा है आप इसके जिम्मेदार हैं, आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। आप अपने मोहल्ले के बड़े शख्स कहलाते हैं तो मोहल्ले वालों के हवाले से आपको पूछोगी। आप अपनी जमात के अमीर और प्रेसिडेंट हैं, आप अपने एरिया अपने काउंसिल के जिम्मेदार हैं, तो आपको इस हवाले से पूछा जाएगा कि ये जो बुराइयां हो रही थी, ये जो गड़बड़ें हो रही थी जो इंसानों को आखिरी दर्जे तक पहुंचा देती हैं, तो उस हवाले से आपने क्या किया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तमाम को पैगाम देती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में न बैठे रहे, बल्कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम लोग मुआशरे के अंदर सोचे कि क्या बुराइयां किस वजह से पैदा हो रही है, रीजन पर सोच लगाकर उसको खत्म करने की मेहनत और कोशिश करें। इस हवाले से हम देख सकते हैं कि ये जो इस्लाह मुआशरा की मेहनत हो रही है, इस्लाह मुआशरा की मेहनत के बेसिक लेवल पर दो तरीके हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर दो तरीकों से मेहनत आप कर सकते हैं और हर एक को करनी चाहिए, और मेहनत कुछ ना कुछ अंदाज में सब जगह हो रही है, सिर्फ इसको एक अंदाज और एक तरीका और तरतीब देकर इसको आगे बढ़ाना। दो जो बेसिक लेवल है, इसमें एक है उमूमी जहन साजी,
یعنی پبلک اویرنیس، اور دوسرا طریقہ ہے انفرادی کردار سازی، انڈیویژل ڈیولپمنٹ۔ یہ دو طریقے ہیں، اس دو طریقے پر محنت ہو رہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا منظم کر کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے پبلک اویئرنیس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں عمومی ذہن سازی کے لیے؟ چنانچہ اس کے لیے اصلاح معاشرہ کے عمومی پروگرام، جیسا کہ آج یہ پورا UPMC لیول کا ہو رہا ہے، اس سے ایک ذہن سازی ہوتی ہے، اویئرنیس آتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی اپنی جماعت لیول پر، اپنے محلے لیول پر، اپنی کاؤنسل لیول پر، جہاں جہاں کر سکتے ہیں اس جگہ پر عمومی ذہن سازی کے پروگرام۔ دوسرے نمبر پر اسپیسیفائڈ ٹاپک پر، خصوصی عنوان پر، جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ حج کا موقع آیا تو حاجیوں کے حوالے سے، شادیوں کا موقع آیا تو پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اویئرنیس، مختلف قسم کی جو بدیاں اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جیسا کہ نشہ اور جوا، اس کے حوالے سے نشہ مکتی کا سدھارنے کا کوئی پروگرام ہو جائے۔ اسی طریقے سے درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل، پھر عورتوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے، سب کے لیے الگ الگ اسپیسیفائڈ پروگرام ہو، تو یہ چیزیں عمومی ذہن سازی پیدا کرتی ہیں۔ عمومی ذہن سازی سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو صحیح بات پر چلنا ہے تو اس کو صحیح بات پر چلنے کے لیے ایک مدد ملتی ہے، اس کا ذہن اس کو تیار کرتا ہے کہ بھائی اب ہمارا سماج ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ چنانچہ عمومی ذہن سازی کا آپ فائدہ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری شادیوں میں ایسا ہوا کہ بارات نہیں کرنی ہے، مہندی رات نہیں کرنی ہے، کارڈز نہیں چھپوانے ہیں، اور ہم صرف زبانی دعوت دے دیں گے لوگوں کو، صرف ولیمے کی دعوت دے دیں گے، دلہن کو دلہن کے گھر والے رخصت کر جائیں گے، ہم استقبال کر لیں گے۔ یہ چیزیں جو پہلے تصور میں نہیں تھی، عمومی ذہن سازی کی وجہ سے آسان ہوتی۔ اب جس کو کرنا ہے اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ تو یہ پبلک اویئرنیس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے لیے جس کو بھی عمل کرنا ہے، سماج کا، معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے، اس کو کسی اچھی بات پر عمل کرنا ہے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ہمارے حضرت نے خاص طور سے اس پر توجہ دلائی، میں نے بہت سارے علاقوں میں جا کر یہ بات کہی کہ اصلاح معاشرہ میں یہ ایک بہت زیادہ مؤثر اور اثرکار پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں نے جو اچھائیاں کی ہیں ان کی اچھائیوں کو پبلکلی اپریشیٹ کیا جائے، ان کو مجموع کے سامنے ان کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چنانچہ ہمارے حضرت بھی کرتے ہیں اور دوسرے بہت سارے حضرات بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان کی تعریف کی جائے۔ جیسے میں اسی پر عمل کرتے ہوئے 2-3 مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں حاجی بھائی ادھر والے پیترولی والے ہمارے پرانے پرموکھ تھے، ان کے یہاں بھی پوتے کی شادی ہوئی، مسجد کے اندر نکاح ہوا اور اس کے بعد دلہن کی رخصتی ہو گئی اور دوسرے دن مسجد میں ہی کھجور اور دودھ کا ولیمہ ہو۔ آسان تھا، اس لیے کہ عمومی ذہن سازی ہو گئی۔ تو یہ حوصلہ افزائی جب کی جاتی، ہمارے مولانا شعیب صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ولیمہ ہوا تھا ایسا 2012 میں کہ انہوں نے کوئی ولیمے میں صبح فجر کی نماز میں محمد مسجد اور ادھر مرکز 2 مسجد میں 2 بندے دودھ اور کھجور لے کر پہنچ گئے تھے اور اعلان ہوا کہ بھئی مولانا شعیب صاحب کے ولیمے کے لیے کھجور اور دودھ آیا ہے، جو نمازی آئے ہوئے دودھ کھجور کا ولیمہ کھا کر گئے۔ لیکن اس وقت اپریشیٹ کا موقع نہیں تھا۔ اب ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اور اس قسم کے سادگی اور سنت بری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ہمارے ہاں حاجی سلیمان صاحب مرحوم کڈی والا کا انتقال ہوا،
ان کے انتقال کے دوسرے ہی دن ان کے 5 بیٹوں جمع ہو گئے اور میراث کے حوالے سے شرعی اعتبار سے وارثے کے حوالے سے جمع ہو کر دوسرے دن سارے مسائل معلوم کر لیے اور تیسرے چوتھے دن سارے ترتیبیں کر لی۔ اس کے بعد ہمارے فاروق بھائی ساچورا، ان کے والد صاحب جناب احمد بھائی ساچورا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے بھی دوسرے ہی دن میراث کی ساری ترتیب بنا لی اور غالباً چوتھے ہی دن مجھے بتلایا کہ ساری میراث کی ترتیبیں بھی ہو گئی اور نمازوں کے فدیے اور دیگر بہت ساری چیزوں کا ترتیب ہو گئی۔ جبکہ مجھے معلوم ہے، میں اسی شہر میں آج سے 10 سال پہلے کی بات بتلاتا ہوں کہ میراث کے حوالے سے جب بات کی جاتی تھی تو لوگ ایسا کہتے تھے کہ عجیب کا فن تو محلو تھیو نہ دینے وارثینی واتوں چالو کرنا کی، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میراث جلد سے جلد ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز روزے فرض ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے جو کام کیے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اپریشیٹ کیا جائے تاکہ یہ کام آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ تھا انڈیویجول ڈیولپمنٹ، یعنی انفرادی کردار سازی، اپنے اپنے حساب سے بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ اس کے لیے بہترین ترتیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو علماء اور بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ بزرگوں اور علماء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو بندہ کیسے بھی فتنے آ جائے، ہر فتنے میں اس کے لیے بچنے کی راہ نکل آئے، کیونکہ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے اور حضور علیہ السلام کے وارث ہیں۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا علم تھا اور جو حضور علیہ السلام کے علوم تھے، قیامت تک آنے والے فتنوں سے بچنے کے حوالے سے وہ ان علماء کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، انڈیویژل اپنی ترقی بندہ اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق کرے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی ترتیب بنائے۔ اپنے گھر کی ترتیب میں ایک بات میں عرض کروں کہ جب بھی کوئی اچھی بات کی ہم آواز لگاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھائی لائیے، معاشرے میں سماج میں اچھائی لائیے، تو اس وقت کچھ باتیں ایسی سامنے آتی ہے کہ بھئی શું કરીએ ભાઈ સાહેબ, અમે તો ચાહીએ છે સમાજ આવો થઈ ગયો છે, હુકુમત આવી છે, આમાં આવું તકલીફ છે, આમાં તકલીફ છે। میں ایسا کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی ترتیب بنانے میں آپ کو کون سی حکومت روکنے کے لیے آتی ہے؟ میرے گھر میں صبح اٹھنے کی یہ ترتیب رہے گی، رات میں سونے کی یہ ترتیب رہے گی۔ میرے گھر کا دروازہ رات کو 10 بجے بند ہو جائے گا، میرے نوجوان بچے رات میں باہر نہیں جائیں گے۔ نوجوان بچے جو رات میں باہر جاتے ہیں، یہ حال ہے کہ 12-1 بجے تک 2 بجے تک بھی گھر نہیں آتے ہیں، اور باہر بیٹھ کر کیا کیا ہو رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہت ساری برائیاں جس پر برے لوگ نشانہ لگا کر ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس میں پھنسانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ رات کو گلوں، نکڑوں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں پر بیٹھنے والے ان نوجوانوں پر محنت کی جائے تاکہ یہ سماج اندر سے کھوکھلا ہو۔ تو ہم اپنے گھر کی پابندی ہم کر سکتے ہیں، 10 بجے ہمارے گھر میں سارے لوگ آ جائیں گے اور سب اپنے فون جمع کرا کر سو جائیں گے، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جائے اور فجر کے فوراً بعد سارے کام کاج شروع ہو جائے، سب کو فون ان کے حوالے کر دیے جائے۔ اپنے گھر کی ترتیب بنانے میں نہ آپ کو حکومت رکاوٹ بنتی ہے، نہ دوسروں کا بگاڑ، نہ اور کوئی چیز۔ آپ کے گھر کے تو آپ پریسیڈنٹ ہیں، آپ کے گھر کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ میں اپنے اپنے گھر کی ترتیب بنائیں، جس میں ایک بات بہت خاص ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ٹائم نکالیں۔ اپنے گھر میں ایسی ترتیب ہو کہ بچوں کو اور عورتوں کو لے کر گھر کے وڈیل، گھر کے بڑے بیٹھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم دیں، ان کی باتیں سنیں، اپنی باتیں بنائیں، اپنی باتیں ان کو بتائیں۔ یہ 1 گھنٹہ تو کم از کم ہر گھر کا وڈیل اپنے گھر میں ایسی ترتیب بنائے کہ جس میں سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھے اور کچھ سیکھنا سکھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے ضرر بنانا، کہ مجھے اپنی ذات کو ایسا بنانا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
میری ذات میری زبان سے میری حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتا ہوں تو اس میں مجھے کون روکتا ہے؟ گاڑی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، دعا ہو. بے شک یہ سب چیزیں ضروری اعمال ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو سوال کیا گیا کہ بہترین مسلمان کون؟ تو آپ علیہ السلام کا جواب ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو میں اپنی ذات کو بے ضرر بے تکلیف بنانا چاہوں تو مجھے کون روکتا؟ کہ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچ گئی ہے کبھی زبان تیزی کے ساتھ استعمال ہو گئی ہے تو معافی تلافی کر لی. میری حرکت سے میرے پڑوسیوں کو، میرے گھر میں رہنے والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے سرکل میں، میرے محلے میں، میرے بزنس میں، میرے ہاتھ نیچے کام کرنے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں اپنے آپ کو بے ضرر بنانا چاہوں تو مجھے کون روکتا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے انڈیویژل ڈیولپمنٹ میں وقت کی پابندی، کہ میں وقت کی پابندی کے ساتھ سارے کام کروں تو اس میں میرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بگڑا ہوا سماج مجھے روکتا ہے، حکومت مجھے روکتی ہے. لیکن یہ ہم نے صرف ایک بہانے بنا لیے ہیں کہ بھائی شو کریے بدان نہیں سمجھتا ہے آپ سمجھینے کریے شو. بھائی میں وقت کی پابندی کروں تو اس میں مجھے کون روکتا؟ آخر ہمیں ہماری شریعت میں نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ اسی لیے تو فرض کیا گیا تاکہ ہم اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی ٹائم کی پابندی لے آئیں. اس کے ساتھ ایک چیز ہے روزانہ کی تلاوت. میں آدھا پارہ ایک پارہ روز پڑھوں تو اس میں مجھے کون رکاوٹ بنتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، صرف عمل کرنے کی دے دی. اور قرآن کریم کی تلاوت اتنا بڑا انقلاب آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں قرآن کریم کی ریگولرلی تلاوت اتنا بڑا انقلاب برپا کرتی ہے کہ جس کو ابھی بیان کرنا ممکن نہیں. صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جو حالات اور جو فتنے اور جو گناہوں کے اثرات اس وقت پھیلے ہیں ان سب سے ایک ساتھ اگر بچنا ہے تو ریگولرلی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنانا ہے. اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں، انڈیویژل اپنی ترقی میں ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہ سوچ کے ہم نہ بیٹھ جائے کہ اپنا تو بدی خبر سے، اپنا بدعا اڑا ہے. کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سب مجھے کسی چیز کی ضرورت. علم کی گہرائیاں اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے باہر. تو روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے زندگی میں فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو سیکھنے میں روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم لگائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ حلال رزق کی فکر کی جائے کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں، جو ہمارے استعمال میں آتی ہے، جو اپنے گھر میں بچوں میں سب میں استعمال ہو رہی ہے، انکم کا سورس اگر غلط ہے تو پھر ایسا سمجھ لیجئے کہ پائپ لائن ہی خراب ہے. پھر آپ اس میں ٹنکی کے اندر آپ الکلائن واٹر شامل کر لیجئے، آپ اس کے اندر کیوڑا واٹر اور دودھ اور شربت شامل کر لیجئے، لیکن انکم کا سورس اور پائپ لائن غلط ہے تو نل کے اندر صحیح پانی، شربت، دودھ نہیں آنے والا، وہ ملاوٹ والا ہی آنے والا. تو اس لیے آخری چیز یہ تھی کہ رزق کے حوالے سے فکر کی جائے. رزق کے حوالے سے کس چیزوں کی فکر کی جائے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رزق کے حوالے سے ہمیں غلط طریقے پر لے جاتی ہیں. اس کے پر ایک پورا ٹاپک حضرت مفتی عادل صاحب کا ہے، وہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. اور کن کن چیزوں سے اس وقت ہمیں اپنے نوجوان نسل کو بچانا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو یہ چند چیزیں گزارشات آج کی اس مجلس کے حوالے سے میرے ذمہ تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو حق اور سچ بات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جو غلط بات زبان سے نکل رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے میری، اس مجمع کی اور پورے علاقے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا عملت لحلمي عملت كثيرا وها